فرمایا یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ باری تعالیٰ کیوں کیے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی نعمت سے نواز دیا جائے۔ حاضرین محترم، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ ہم نے گزار لیا، کیا وہ تقوی کی نعمت ہمارے قلوب و اذہان میں داخل ہو چکی؟ کیا وہ پورا مہینہ جو ہم بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، اپنے پورے سال کی روٹین کو ہم نے اس کی رضا کی خاطر تبدیل کیا؟ پوچھا باری تعالیٰ یہ ایک مہینہ جو تو نے ساری پریکٹس ہمیں کروائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا اس کا مقصد اور کوئی نہیں، میں تمہیں تقوی کا انعام دینا چاہتا ہوں، تقوی کی نعمت دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے ایک مہینہ گزار لیا، اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم سب سوچیں کہ کیا وہ تقوی جو اللہ دینا چاہتا تھا، کیا وہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا یا نہیں؟ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا وہ تقوی کی نعمت ہمارے اندر آ گئی یا نہیں؟ تو حاضرین محترم، ہم میں سے ہر کوئی جائزہ لے کہ کیا رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، کیا میں ان سے بچ گیا ہوں یا بچنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے جو کام کرنے کا کہا بس وہی کروں، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے جن مقاصد کے لیے روزہ ہم پہ فرض کیا تھا، وہ نعمت اللہ رب العزت نے میرے دل اور قلب میں اور روح میں اتار دی ہے۔ گناہ کا موقع ملا لیکن اس بندے نے پھر بھی گناہ کا کام نہیں کیا، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے روزے فرض کیے تھے وہ مقصد اس بندے کو حاصل ہو گیا ہے۔